اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آواز آ رہی ہوگی۔ کل جو سبق پڑھا تھا اس کی تھوڑی سی دہرائی کر لیتے ہیں انشاءاللہ، پھر آگے چلتے ہیں۔ کل کچھ صیغے لکھوائے تھے عربی کے کہ جن کا اردو میں ترجمہ کرنا تھا، اور کچھ کلمات تھے، جو کچھ جملے تھے اردو کے جن کا عربی میں کرنا تھا۔ اس میں سے مثال کے طور پر آپ نے جو لکھا ہوا کوئی بتائیے گا۔ اچھا اس میں جی السلام علیکم۔ جی کتبنا جی کتبنا جی کتبنا جی جی کتبنا کیا کتبہ سے ہے؟ کتبہ کا معنی لکھنا ہوتا ہے، تو کتبنا کون سا صیغہ ہے؟ جمع مؤنث غائب۔ جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے، تو کیا ترجمہ کریں گے؟ ان کئی عورتوں نے لکھا۔ اور کوئی لفظ بتائیں جو کل لکھوایا تھا۔ ذہبت۔ ذہبت، ذہبہ کا معنی ہوتا ہے جانا، تو ذہبت کون سا صیغہ ہے؟ واحد مؤنث غائب کا۔ واحد مؤنث غائب کا۔ اس کا کیا معنی کریں گے؟ وہ ایک عورت۔ گئی وہ ایک عورت۔ جی، اور جلسنا، جلسنا کے بتا دیں۔ جلسنا، جلسنا الف والا نون نہیں ہے، اس میں دوسرا نون ہے۔ جلسنا تم سب مردوں نے جمع سنا۔ جمع پہلے مؤنث صیغہ غائب۔ بتا دیں۔ جلسنا جمع متکلم۔ نہیں نہیں جی، جمع متکلم نہیں ہے، وہ الف نہیں ہے، نون کے بعد الف نہیں ہے، صرف جلسنا۔ مؤنث غائب۔ ہاں جمع مؤنث غائب۔ جی جی، اب ٹھیک ہو گیا۔ جمع مؤنث غائب، اس کا کیا ترجمہ کریں گے؟ جلسہ کا معنی ہوتا ہے بیٹھنا، جلسنا کا کیا معنی کریں؟ وہ کئی عورتیں۔ بیٹھی جی وہ وہ سب کئی عورتیں۔ جی وہ سب عورتیں، وہ کئی عورتیں بیٹھی۔ اچھا، اردو والے بتا دیں کہ ان کو عربی بنانی تھی، وہ کون کون سے تھے؟ ہم بیٹھے۔ ہم بیٹھے، اس کی کیا عربی بنے گی؟ جلسنا۔ جمع متکلم۔ جلسنا، جمع جلسنا نون متکلم۔ الف والا جلسنا۔ اور کیا؟ ہم بیٹھے، یہ جلسنا آ گیا۔ اور تم دو مردوں نے سنا۔ ہم دو مردوں نے سنا۔ تم دو مردوں۔ تم دو مردوں نے سنا، سمع سمعتما۔ لفظ آتا ہے اس کے لیے، تو تم دو مردوں نے تثنیہ مذکر حاضر۔ مذکر مذکر حاضر۔ حاضر۔ کیا لفظ بنے گا؟ سمعتما۔ سمعتما، جی سمعتما۔ اور تم سب عورتوں نے لکھا۔ جی تم سب عورتوں نے لکھا، کتبتن۔ تم سب عورتوں جمع نے مؤنث لکھا۔ حاضر۔ جمع مؤنث حاضر۔ تم صیغہ کون سا جمع مؤنث؟ جمع تم مؤنث تم حاضر۔ حاضر، جمع مؤنث حاضر۔ حاضر۔ اچھا، لکھنا کے لیے لفظ آتا ہے کتبہ، تو جمع مؤنث حاضر کا صیغہ کون سا ہے؟ کتبتن۔ کتبتم۔ کتبتن، نصرتن کے وزن پر کتبتن۔ تو جتنی آپ کو یہ گردان یاد ہوگی اتنا ہی آپ جلدی سے یہ ترجمہ کر سکیں گے، عربی سے اردو، اردو سے عربی انشاءاللہ۔ تو اس کو اگر یہ الفاظ آپ یاد کر لیں، پوری گردان آپ یاد کر لیں، صرف کبیر، فعل ماضی مثبت معلوم، انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا۔ مزید بھی انشاءاللہ الفاظ پھر لکھوا لوں گا، پھر آپ نے ترجمہ کرنا ہے۔ آج تھوڑا سا آگے پڑھ لیتے ہیں، صفحہ نمبر 20 پہ ہے۔ یہ آپ نے پڑھا فعل ماضی معلوم پڑھا آپ نے۔ معلوم کا معنی جس کا کرنے والا معلوم ہو، مثال کے طور پر اس ایک مرد نے مدد کی، تو ایک مرد معلوم ہے۔ اب اگر وہ مرد معلوم نہیں ہے تو اس کو مجہول کہتے ہیں، تو مجہول کے لیے نصارہ یہ معروف ہے، تو مجہول بنائیں گے کیسے، اس کا طریقہ، اس کے لیے ضابطہ، قاعدہ، قانون کیا ہے، صفحہ نمبر 20 پہ لکھا ہوا ہے۔ صفحہ نمبر 20 نکالیے گا، فعل ماضی مجہول بنانے کا طریقہ۔
فعل ماضی مجہول کو فعل ماضی معلوم متعدی سے بنایا جاتا ہے. متعدی کی تعریف یاد ہے؟ فعل متعدی کسے کہتے ہیں؟ یہ اگر ذہن میں نہیں ہے تو پھر اس کے لیے نکال لیجیے گا صفحہ نمبر 16. متعدی کسے کہتے ہیں؟ فاعل جس معلوم میں ہوتا ہے. مفعول بھی کا ذکر ضروری ہو. مفعول بھی کا ذکر ضروری ہو. جس میں فعل کے بغیر فاعل پورا نہ. جی، ایک فعل ہوتا ہے کام، ایک اس فعل کا کرنے والا ہوتا ہے اس کو فاعل کہتے ہیں، اور ایک وہ کام جس کے ذریعے ہوا ہے یا جس پر وہ کام ہوا ہے تو اس کو مفعول کہتے ہیں. مثال کے طور پر حفظہ محمود الدرسہ، تو حفظہ فعل ہے یاد کیا، محمود فاعل ہے یاد کرنے والا. کیا یاد کیا؟ الدرسہ سبق یاد کیا. تو الدرسہ یہ مفعول ہے، محمود فاعل ہے، حفظہ فعل ہے. تو وہ فعل کے جو مفعول کی ضرورت ہو، جس میں الدرسہ کے ذکر کرنے کی ضرورت ہے، محمود نے یاد کیا، کیا یاد کیا؟ سبق یاد کیا. تو یہ فعل متعدی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہی لفظ یہاں پہ آ گیا. تو فعل ماضی مجہول کو فعل ماضی معلوم سے بنایا جاتا ہے، متعدی سے بنایا جاتا ہے. اب دیکھیں آگے، آخری حرف کو اپنی حالت پر چھوڑ کر. آخری نصرہ میں دیکھیں آخری حرف کیا ہے؟ رے. را. را آخری حرف ہے، اس کو اپنی حالت پر چھوڑ دیں. اچھا، اب آخر سے پہلے والے حرف پر، آخر سے پہلے والے حرف کیا ہے؟ را سے پہلے والا صاد. سواد. اگر کسرہ، کسرہ کسے کہتے ہیں؟ زیر. 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 نصرہ کسرہ، کسرہ نہیں ہے. اگر کسرہ نہ ہو تو زیر کسرہ دے دیا جائے. ٹھیک ہے، را کو اپنی حالت پہ چھوڑنا ہے اور صاد کو کیا دینا ہے؟ زیر. کسرہ. کسرہ. اب نون رہ گیا اور باقی متحرک حروف کو ضمہ دیا جائے، یعنی جتنے بھی باقی را اور صاد اس سے پہلے والا، اس کے علاوہ جتنے حروف رہ جائیں گے تو اس کو کیا دے؟ ضمہ دے. ضمہ کسے کہتے ہیں؟ پیش. پیش. تو کیا بن گیا؟ نون نصیرہ. کو پیش دے، نصیرہ. یہ مجہول بن گیا. ٹھیک ہے. جی. اکرمہ ہے، اکرمہ. اگلی مثال اکرمہ، سب سے آخری کیا ہے؟ میم. میم. اپنی حالت پہ چھوڑ دیں. میم سے پہلے والا کیا ہے؟ را. 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 اس کو کیا دے دیں گے؟ کسرہ. 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 باقی کون سے رہ گئے ہیں؟ ایک تو ساکن ہے، ساکن کو تو چھوڑ دے، کاف ہے ہی ساکن، اس پہ کوئی حرکت ہے ہی نہیں. حمزہ. حمزہ رہ گیا، حمزہ کو پیش دے دیں گے. اکریمہ. 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 جی. ایک اور مثال دی ہوئی اجتنبا، آخری حرف کیا ہے؟ با. 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 اجتنبا با. مفتوح. با کو اپنی حالت پہ چھوڑ کر اس سے پہلے والا نون ہے، نون کو کیا دے دیں گے؟ کسرہ. 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 اس کے علاوہ کتنے حروف رہ گئے؟ تین. 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 تو تین میں سے ایک تو ساکن ہے، باقی دو متحرک ہے، یعنی حمزہ اور تا. حمزہ کے نیچے زیر ہے، تا کے اوپر زبر ہے، تو ان دونوں کو کیا دے دیں گے؟ ضمہ. 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 اجتنبا. 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 یہ ماضی مجہول کا بنانے کا طریقہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ماضی معلوم سے ہی بنتا ہے. آخری حرف کو اپنی حالت پہ چھوڑتے ہیں، اس سے پہلے والے کو زیر دیتے ہیں اگر زیر نہ ہو. اگر پہلے سے زیر ہے تو پھر الگ بات ہے، اگر زیر نہ ہو. اور اس کے علاوہ جتنے حروف رہ جائیں گے ان کو کیا دے دیں گے؟ پیش. ضمہ. اور ساکن کو ویسے ہی رہنے دیں گے. جی. اس کے لیے میں نے سوال یہ ہے کہ کیسے معلوم ہوگا کہ یہ فعل متعدی ہے، فعل لازم ہے؟ تو ہر وہ فعل کہ جو مفعول چاہتا ہو تو وہ متعدی ہوتا ہے. ہر وہ فعل جو فاعل پر پورا ہو جائے، ہر وہ فعل جو فاعل پر پورا ہو جائے وہ لازم ہے. ہر وہ فعل جو مفعول چاہتا ہو تو وہ متعدی ہے. یہی جملہ وہاں لکھا ہوا ہے، فعل متعدی میں یہی لکھا ہوا ہے، یعنی مفعول کی ضرورت ہو وہ فعل متعدی ہے، مفعول کی ضرورت ہو تو متعدی ہے.
مفعول کی ضرورت ہو وہ متعدی ہے، اور اگر مفعول کی ضرورت نہیں ہے تو وہ لازم ہے، فعل لازم۔ تو یہ متعدی یہاں لکھا ہوا لیکن اس کی ضرورت ویسے ہے نہیں، متعدی ہو لازم ہو یا ایسے ہی بنانے کا طریقہ یہی ہے۔ جی ہاں یہ بتایا تھا، جیسے ذہب کا معنی ذہب زید، زید گیا، گرانا، زید گیا آتا ہے، لازم کی نشانی یہ ہے زید گیا، گئی، ذهب جی زید، ذہب زید، تو ذہب فعل ہے، گیا یہ اس کے ترجمے میں آتا ہے، اس میں نے نہیں آتا، نے نہیں آتا، جہاں نے آئے گا وہاں مفعول کی ضرورت ہوگی۔ اب محمود نے یاد کیا تو محمود نے یاد کیا، نے آ گیا تو کیا یاد کیا؟ سبق۔ جس کے ترجمے میں نے آئے مفعول گا تو وہ چاہیے۔ فعل متعدی ہوگا، جس کے ترجمے میں گیا آئے گا، اس طرح کا کوئی لفظ آئے گا، نے نہیں آئے گا تو وہ فعل متعدی ہوگا، فعل لازم۔ اچھا جی، تو یہ قاعدہ آج یاد کر لیجئے گا، پھر انشاءاللہ اس کے متعلق جو گردان ہے وہ صفحہ نمبر 22 پر آ رہی ہے، بس وہی پوری گردان وہی ہے۔ ونصر تھا تو نصر، نصرا، نصرو، نصرت، نصرتا، نصرنا، نصرتا، نصرتما، نصرتم، نصرتی، وہی صیغے ہیں، بس وہی جو مجہول کا قاعدہ آپ نے پڑھا اسی کے مطابق یہ گردان ہے۔ ترجمے میں بھی فرق آئے گا، ترجمے میں کیا فرق آیا دیکھیں، نصرہ کا آپ نے ترجمہ کیا مدد کی اس ایک مرد نے، تو مدد اس ایک مرد نے مدد کی ہے تو وہ مرد معلوم ہے۔ اب اس میں ترجمے میں دیکھیں مدد کی گئی اس ایک مرد کی، مدد کی گئی، مرد کی مدد کی گئی ہے، کس نے کی ہے؟ عورت نے کی ہے، مرد نے کی ہے، بچے نے کی ہے، اللہ نے کی ہے، کس نے کی ہے وہ معلوم نہیں، اس کو فعل مجہول کہتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، تو انشاءاللہ باقی اگلے سبق میں پڑھ لیں گے اس سے متعلق۔ اب تعلیم النحو کھول لیجیے گا، اس میں جو ہم نے کل الفاظ پڑھے تھے معرفہ نکرہ سے متعلق وہ ذرا دہرا دیجیے گا، لکھوائے تھے کل بتایا تھا کہ تنوین آئے گی نکرہ کے آخر میں، اس سے اگلے صفحے پہ یہ اس یہاں دیکھیں یہ موجود جو نصیرہ، اچھا ہم پڑھ رہے تھے معرفہ اور نکرہ نحو میں، اس کو کھول لیجئے گا۔ تو معرفہ معین چیز، مخصوص چیز جو سمجھ میں آ جائے اس کو معرفہ کہتے ہیں، صفحہ نمبر 21 ہے، اور نکرہ غیر معین چیز جو سمجھ میں آئے وہ اسم جس سے کوئی غیر معین چیز سمجھ میں آئے اس کو نکرہ کہتے ہیں۔ تو ترجمے کے اعتبار سے میں نے آپ کو اس کا فرق بتایا تھا کل کے سبق میں کہ نکرہ کے اندر کوئی ایک یا کچھ کا ترجمہ ہوگا، اور معرفہ کے اندر یہ نہیں آئے گا، یعنی کوئی ایک یا کچھ یہ نہیں آئے گا۔ اس کے لیے میں مثالیں بتائی تھی، جیسے کل ایک مثال لکھوائی تھی کہ مطرن، مطرن کا کیا معنی ہے؟ بارش، کچھ کچھ بارش، بارش، ہاں بارش ترجمہ نہیں کرنا، مطرن کا معنی بارش نہیں کرنا، کچھ کیونکہ تنوین آ گئی تو نکرہ ہے، نکرہ کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ کچھ کے ساتھ یا کچھ کوئی بارش، ایک، تو یہاں پہ مناسب لفظ کیا آتا ہے؟ کچھ بارش، مطرن کا معنی کچھ بارش۔ بارش، پھر یہ بتایا تھا کہ اگر اس کو معرفہ بنانا ہے، مطرن نکرہ ہے، تنوین ہے، اس کو معرفہ بنانا ہو تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ الف الف لام، لام، تنوین ہٹا دیتے ہیں، الف لام لگاتے ہیں۔ ہاں تنوین آخر میں ہٹا کر شروع میں الف لام لے آئیں گے، المطر۔ اب کچھ بارش کا ترجمہ نہیں کریں گے، اب کیا ترجمہ کریں گے؟ صرف بارش، 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 یہ کل لکھوایا تھا۔ اور بھی مثالیں تھی جو ذہن میں ہو؟ درسن، الدرس، در جی درسن، درسن تنوین کے ساتھ نکرہ ہے، درسن کا کیا معنی ہے؟ ایک 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 سبق، سبق، جی ایک سبق یا کوئی سبق، ایک سبق یا کوئی سبق۔ اب شروع میں الف لام لے آئیں، وہ سبق، الدرس، 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 اس کے کیا معنی کریں گے؟ الدرس،
الدرس وہ ایک خاص سبق ایک سبق 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 صرف سبق بس سبق، ایک ترجمہ نہیں ایک کریں گے یا سبق خاص کوئی چیز نہیں، بس سب سبق۔ الدرس کا معنی سبق، اور درسن کا معنی ایک سبق۔ مطر کا ایک معنی سبق یا کوئی مطرن کا معنی کچھ بارش، المطر کا معنی بارش بارش۔ اور بارش الفاظ حجرتون الحجرۃ حجرہ جی، حجرہ حجرتن، حجرتن کسے کہتے ہیں؟ کمرہ کمرہ کمرے۔ کوئی جی کمرہ حجرت، کوئی جی حجرتن کوئی ایک کوئی کمرہ، کمرہ کوئی ایک یہ کمرہ، یہ مناسب ہے، کوئی ایک کمرہ۔ تو اب حجرتن کے شروع میں الف لام لگا دے تو کیا ترجمہ بنے گا؟ کمرہ کمرہ الدرس کم الحجرت، الحجرت، کمرہ الحجرت، جی کمرہ، بس صرف کمرہ کریں گے۔ بس صرف کمرہ۔ چلے آگے پڑھتے ہیں، آج معرفہ کی قسمیں پڑھتے ہیں آج۔ خاص چیز، اچھا حضرت السلام علیکم۔ ایک منٹ آپ کا سوال سنتا ہوں، پہلے یہاں پہ کوئی سوال کر رہے ہیں۔ یہی بات ہو رہی ہے، یہاں بھی یہی بات ہو رہی ہے، معرفہ کی یہی تعریف لکھی ہوئی کتاب میں، جس سے کوئی معین اور مخصوص چیز سمجھ میں آئے۔ تو الحجرت کا معنی کمرہ ہے، ایک کمرہ، کوئی کمرہ نہیں ہے، کوئی کا معنی متعین نہیں ہے، کچھ متعین نہیں ہے۔ الحجرہ کمرہ متعین ہو گیا، متعین ہو گیا، کمرہ کون سا کمرہ مراد ہے، متعین ہو جاتا ہے۔ الحجرت جب الف لام آ جاتا ہے وہ خاص ہو جاتا ہے، خاص ہو یہ کہہ جاتا ہے۔ سکتے ہیں مخصوص کمرہ؟ مخصوص کمرہ یعنی ترجمے میں اگر آپ کہیں مخصوص کمرہ تب بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن عربی میں جب مخصوص لفظ نہیں ہے تو آپ کمرہ کریں، بس مخصوص آپ نہ کریں۔ چلیں آگے تقسیم پڑھ لیتے ہیں، معرفہ کی قسمیں۔ اچھا 7 قسمیں ہیں، ضمیر ہے، اس میں اشارہ ہے، اس میں موصول ہے، علم ہے، معرف باللام، معرف بالاضافہ، معرف بالندہ، یہ 7 قسموں کے نام لکھے ہوئے ہیں، ہر ایک کی وضاحت آ رہی ہے۔ تو ضمیر نمبر 1، ضمیر۔ ضمیر وہ اسم ہے جس سے متکلم، مخاطب یا غائب سمجھ میں آئے۔ متکلم، مخاطب، غائب سمجھ میں آتا ہے ایسا اسم، جیسے انا، انتا، ہوا۔ اس کی مزید تفصیل آگے آ رہی ہے، ٹھیک ہے، صرف اتنا ہی ذہن میں رکھیں کہ یہ ضمیر انتا، انا، ہوا۔ انا متکلم ہے میں، انتا آپ، ہوا غائب۔ تو یہ معرفہ انا، انتا، ہوا۔ تو سب سے زیادہ جو پہچان ہوتی ہے، انسان کس کو پہچانتا ہے؟ اپنے آپ کو، اپنے آپ کو، انا۔ پھر اس کے بعد مخاطب مخاطب والے کو، پھر انتا اس کے بعد جی جی ہاں، قرآن حکیم میں آیا اننی انا اللہ، اس میں جو انا آیا ہے وہ انا یہی ہے، میں اللہ ہوں، یقیناً میں ہی اللہ ہوں۔ تو انا متکلم، متکلم کے لیے انا، انتا مخاطب کے لیے، ہوا غائب کے لیے ہے۔ انت المستعان، جی آپ انت، کرنے والے ہیں۔ جی هو اللہ الذی، ہوا وہ۔ اچھا اس میں اشارہ کی طرف آ جائیں۔ اس میں اشارہ وہ اسم ہے جس سے کسی چیز کی طرف اشارہ کر کے اسے متعین کیا جائے۔ وہ اسم ہے جس سے کسی چیز کی طرف اشارہ کر کے اسے متعین کیا جائے۔ جی پہلے ہے کتاب، کتاب کوئی کتاب ہے، کون سی کتاب ہے معلوم نہیں ہے، اب میں اشارہ کرتا ہوں یہ کتاب، اشارے سے یہ متعین ہو گئی۔ آزاد جی کتاب۔ تو اس کے لیے الفاظ آتے ہیں، اسماء اشارہ کے لیے مخصوص الفاظ ہے، یہ بھی اس کی تفصیل آگے آئے گی، ٹھیک ہے۔ تو ہاذا یہ، تو اس میں اشارہ یہ بھی معرفہ ہوتا ہے، ضمیر یہ بھی معرفہ ہوتا ہے۔ بس آج اتنا ہی یاد رکھیں، انشاءاللہ کل کے سبق میں ہم مشق کر لیں گے، اجرا کر لیں گے انشاءاللہ۔ کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو پوچھ لیجیے گا۔ السلام علیکم۔
अस्सलाम वालेकुम। नकेरा में आखिर में तनवीन होती है। हर नकेरा ज़रूरी नहीं है, लेकिन उसकी एक पहचान ये है कि तनवीन होती है। जी, सवाल करना चाहते हैं? हज़रत ये जो इसमें आपने बताया मारफा की तारीफ में, वो इसम है जिससे कोई मुअय्यन और मखसूस चीज़ समझ में आए। इसको हम जी। मारूफ भी कह सकते हैं? मारूफ मारूफ तो मशहूर को कहते हैं ना। मारूफ का माना होता है मशहूर, और मारिफा जी। कहते हैं पहचान, समझ से ताल्लुक है इसका। ठीक ठीक है, मुनासिब। नकेरा भी है, नकेरा है, नकेरा है। अहदुन नकेरा है। हाँ, अहदुन। कैसे? जी, वो अल्लाह एक है। इस पे आप जब पढ़ते हैं कुल हुवल्लाहु अहदुन पढ़ते हैं कि वो अल्लाह एक है। जी, सिर्फ अहदुन हो तो नकेरा होगा। वो नहीं, फिर उसमें भी देखना है कि वो अल्लाह, ठीक है, हुआ अल्लाह। कुल हुआ क्या है? इसमें ज़मीर मारिफा ज़मीर है। अल्लाह क्या है? मारिफा नकेरा में से मारिफा है। ये क्यों मारिफा है? अल्लाह का इसमें नाम है ना, नाम तो हमेशा मखसूस होता है। मुअय्यन नाम। अल्लाह के इसमें ज़ात है, सब मारिफा में सबसे ज़्यादा मारिफा है। जी, इसमें आप नंबर 4 पे पढ़ेंगे अलम, किसी ख़ास चीज़ का नाम, ठीक है? किसी का नाम हो तो वो भी आलम होता है, तो अल्लाह भी आलम है। अहदुन, आप ये 7 जो चीज़ें पढ़ेंगे ना, 7 ज़मीर, इसमें इशारा, इसमें मौसूल, आलम, मुअर्रफ बिल्लाह, मुअर्रफ बिल इज़ाफ़ा, मारिफा बनेगा। इनमें से कोई भी नहीं है तो नकेरा है। इंशाल्लाह जब ये सारी पढ़ लेंगे तो फिर आपको मालूम हो जाएगा। फिर नकेरा है। ठीक है, उस्ताद साहब का सब टाइम हो गया जी। अस्सलाम वालेकुम।